میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے اسلامی بھائیو، ایک ریئلٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سب کا نہیں کہتا، اس لیے کہ سب کا نہیں، جنرل ڈسکشن کریں گے نا۔ میری جنرل آبزرویشن یہ ہے، ایک سے ایک آدمی پریشان ہے، مگر اس مسٹر پریشان کے کان میں پوچھو نماز پڑھ، مسٹر پریشان کے کان میں پوچھو قرآن پڑھنا آتا ہے، کہے گا نہیں۔ اس مسٹر پریشان سے پوچھو کہ گھر میں جو تمہاری اتنی پریشانی ہے، کیا گھر میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہو، گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچتے ہو؟ بولتا ہے نہیں۔ یہ میں تجزیہ جنرل بات کر رہا ہوں، ایک ایسے ہی یوں سمجھو لے کہ ایک سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بیان کر رہا ہوں، نہیں بولے گا، یہ پریشان ہے گل۔ اچھا اب تو پرابلم یہ ہے کہ اچھے خاصے نوجوان، اچھے خاصے لوگ، مرد ناجائز انگوٹھیاں چھلے پہنے ہوئے ہیں، رنگیں پہنی ہوئی ہیں۔ کیوں پہنی ہے بھائی رنگ؟ کوئی پتھر نہیں، یعنی کوئی شرعی انگوٹھی نہیں ہے، شرعی انگوٹھی ایک پہننے کی اجازت ہے، 4.5 ماشے سے کم چاندی کی اور اس میں ایک پتھر لگا ہو، یہ مرد کو ایک پہننے کی اجازت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ وغیرہ کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اتنا رنگ پہنی ہوئی ہے، کچھ بولنا ہے؟ کیوں؟ وہ میں شادی ہوئی ہے نا، وہ بھائی شادی ہوئی تو انگوٹھی رنگ پہن کر کیوں گھوم رہا ہے بھائی؟ اچھا اب بریسلیٹ پہن رہا ہے، چینیں پہن رہا ہے، کلائیوں میں، جس کو دیکھو کلائی میں چینیں پہنی ہوئی ہے، گلے میں چینیں پہنی ہوئی ہیں۔ جب میں نے کہا بازوں کو، میں نے کچھ کو کہا کہ جناب یہ جو چینیں آپ نے جو پہنی ہے، یہ چین تو کہا چاندی کی ہے۔ کیا کہا مرد نے؟ چاندی کی ہے۔ بھائی چاندی کی پہننا بھی مرد کو جائز نہیں ہے۔ دیکھنے کا وہ میں نے سنا ہے کہ اب پردیس میں ہونا تو کچھ حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہو، تو کچھ چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ میں کہا پہننے کی کیا ضرورت ہے بھیا، گھر میں رکھ، بٹوے میں رکھ، پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب و غریب قسم کے راستے ہیں۔ پھر چھلا پہنیں گے، رنگ، وہ کہاں سے؟ مدینے کی ہے۔ اور بھیا مدینے کا چھلا نہیں، مدینے والے کی شریعت دیکھی جائے گی، وہ کیا فرماتے ہیں۔ یہ مختلف، تو یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے پہنے ہوئے، مگر پوچھو تو بولے گا میں مسٹر پریشان ہوں، میرے حالات صحیح نہیں ہیں، قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، ادھر بھی چڑھ گیا ہے، ملک میں بھی، ادھر بھی چڑھ گیا۔ اچھا بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ اوراد وظائف پڑھتے ہو؟ نہیں۔ پڑھنا آتا ہے؟ نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ پرابلم ہے۔ میں آپ کو جو ایک اس کو مزید میں کھولتا ہوں کہ مریض اپنا مرض لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یا ڈاکٹر صاحب طبیعت صحیح نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹر نے صرف ایک سوال کرنا ہے، وہ جو دوائی دی تھی کھائی تھی؟ نہیں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، سچا صحیح بتاؤ، یہ مریض کو آپ کیا بولو گے؟ اس کا کوئی تو نام رکھو گے؟ وہ یہ بولے گا بھائی تمہارا علاج جو ہے نا میرے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس بھی جائے گا تو اس کی بھی دوائی نہیں لے گا وہ۔ عجیب حال ہے ہمارا، سمجھ کے بھی نہیں سمجھنا، ہمیں نظر آ رہا ہے پریشانی، دوائی سے نظر آ رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، ایک شخص نے ایک ایسے جگہ پہ مکان بنا رہا تھا جب نہر اور دریا بہ رہا تھا۔ اب وہ دریا میں آئے دن سیلاب آتا تھا، مگر آگے پیچھے پھول پتے، باغ، خوبصورت مناظر، سینری۔ اس کو کسی نے کہا بھائی تو ادھر مکان بنا رہا ہے، تو مکان بناتا ہے، یہاں آئے دن سیلاب آتا ہے، مکان تو لے جائے گا۔ بولا یار ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے یار، دیکھنے میں بہت اچھا ہے، ادھر مکان میں یہیں بناؤں گا۔ نہیں مانا، مکان بنایا، 4 دن کے بعد سیلاب آیا، مکان بھاگ کے لے گیا، بندہ بھی گیا۔ اب کیا سینری دیکھے گا، کیا پھول دیکھے گا، کیا باغ دیکھے گا، نہ گھر رہا نہ خود رہا۔ یہ حال ہے ہم لوگوں کا، نکلنا نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، ان آسائشوں کی محبت نے مجھے دین سے دور کر دیا، اسلام سے دور، تعلیمات سے دور کر دیا، عبادت دور کر دیا، مگر سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا، اور اندر جاتے ہیں۔ آخر ایک بار بالکل ایسا بے بسی علاج ہے۔ چونٹی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، چونٹی کیا ہے؟ کیڑی، میں چونٹی کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ چونٹی جا رہی تھی، جاتے جاتے شہد، ڈراپ آف ہنی جس کو بولتے ہیں، شہد کا قطرہ رکھا پڑا ہوا تھا،
تو چونٹی وہاں سے گزر رہی تھی تو شہد کو منہ لگا کر چلی گئی. جیسے 2 قدم آگے گئی تو شہد کی مٹھاس اس کو بڑی اچھی لگی. مڑ کر ہے بولا بھیا اس سے کیا ہوتا, تھوڑا اور چکھتی ہوں. چونٹی نے تھوڑا اور چکھا اس کو, پھر آگے گئے, پھر مزہ آیا, پھر واپس آئی, پھر مزہ آیا, پھر واپس گئی, پھر گئی, پھر واپس آئی. کہا اب یار اتنا سے کیا ہوگا, کیوں نہ پورے کا پورا شہد ہی پی لوں. شہد پینے کے لیے کیا کری چونٹی, شہد کے قطرے کے اندر چلی گئی. جیسے شہد کے قطرے کے اندر چلی گئی, اس کے پاؤں زمین سے ہٹ گئے. جب پاؤں زمین سے ہٹے تو اب یہ کہاں رہی, شہد کے قطرے کے اندر رہی. اب بولے میں باہر نکلوں تو باہر کہاں سے نکلے کہ اس کے تو پاؤں زمین پر نہ رہے. جس شہد کو چاٹنے کے لیے گئی تھی کہ اس کی لذت سے فائدہ اٹھاؤں, اسی لذت میں اس کی موت ہو گئی. اب تو سمجھ جاؤ میں کتنی مثالیں دے کر سمجھاؤں. اب تو سمجھ آئے, یہ دنیا دلدل ہے دلدل, مال کی محبت دلدل ہے دلدل. یہ ایک ایسی مثال ہے کہ کشتی اگر سب پانی کے اوپر ہو نا تو تیرتی ہے, اگر پانی اگر کشتی کے اندر ہو تو کشتی ڈوبتی ہے. ہماری دولت اور دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر آ چکی ہے. یہ سب اسی کا ساکشانہ, یہ سب اسی کے کارنامے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اگر اللہ کی رحمت سے ہم دین کی طرف, مذہب کی طرف, اسلام کی طرف, قرآن کی طرف, حدیث کی طرف, شریعت کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. دعوت اسلامی آپ کو اس طرح بلاتی ہے, نیکی کی دعوت, آن لائن علم دین حاصل کریں. الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بالغان کے مدرسۃ المدینہ لگتے ہیں. درس فیضان سنت گھر میں دیں, صرف 2 4 5 منٹ کا درس دے دیں فجر میں, اور صرف مدنی چینل چلائیں, اور اپنے گھر کے تمام تر فیملی ممبرز کو آن لائن ایڈمیشن دلا دیں. قرآن, عالم, حافظ, قاری, کورسز, حج, عمرہ, نکاح, 30 سے زیادہ کورس ہے جو دعوت اسلامی آن لائن آپ کو آفر کر رہی ہے. کرے, پورا گھر علم دین حاصل کرے, آدھا گھنٹے کی کلاس لے, اپنی مرضی کے مطابق لیں. اسلامی بہنوں سے پڑھیں گی, میل فار میل, فیمیل فار فیمیل. قاری صاحب بچوں کو پڑھائیں گے اپنی مرضی کا ٹائم, آپ کے گھر کے اندر آپ کے موبائل پر پڑھیں. اتنا علم دین سیکھنا کب آسان تھا, بتائیے, اتنا علم دین سیکھنا کب آسان تھا بھائی. 16 سال ہمارے بزرگوں نے علم دین حاصل کیا ہے, گھر چھوڑ کر علم دین حاصل کیا ہے. آج گھر میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے کے لیے آفر کی جاتی ہے, پلیز گیو اس اونلی ہاف این آور فار یو, صرف آپ کے لیے. اور ہم کہتے ہیں یار ٹائم نہیں ہے. سوشل کے لیے 4 گھنٹے, 3 گھنٹے کا ٹائم ہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلم دیکھنے کا ٹائم ہے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے علم دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ ہماری کیا حالت ہے. یہ سارے پرابلم بیان کرنے کے بعد اب کم از کم اتنا تو کر لو یار, نیت کر لو انشاءاللہ سچی توبہ بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں بہتری تبدیلی لا کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ نیت کر لیں. اللہ سچی